سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ 18 ذوالحجہ ہمارے قریب گزری. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت ہے. اس دن لوگ عید غدیر مناتے. کبھی آپ نے شاید غور کیا ہو. اب آج آپ غور کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میری بات میں وزن درستگی ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے جی. دین کب مکمل ہوا؟ دین اسلام کب مکمل ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. کب اتری آیت؟ یہ 9 ذوالحجہ تھی. دین مکمل ہو گیا. عرفات کا میدان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کر دیا. دین مکمل. ادھر سے بھی حکم آ گیا. مرکز کون سا تھا؟ عرفات کا میدان. پوری دنیا کے مسلمان کونے کونے سے وہیں اکٹھے تھے. کس کو جی؟ 9 ذوالحجہ کو. یہ یوم غدیر منا رہے ہیں 18 ذوالحجہ کو. میری بات پر آپ غور کیجئے. اگر کوئی بات کرنی تھی تو جہاں مرکز تھا ساری دنیا کے مسلمانوں موجود تھے تو وہیں کرتے. مکہ سے حج کرنے کے بعد 200 کلومیٹر کے فاصلے پر حاجی جب فارغ ہوئے تو سارے حاجی اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جائیں؟ مدینہ طیبہ کی طرف. ادھر گھر تھا نا. آخری حج کی بات ہو رہی ہے. اس وقت راستے میں صحابہ کرام کی محبت کا اظہار ہوا. کوئی بات تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا یہ غدیر کہتے ہیں تالاب کو. خم کہتے ہیں وہ جگہ جہاں یہ تالاب تھا. اس کے قریب صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا تھا. سفر میں تھے نا. تو آپ نے وہیں فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا. اللہم من وال والاہ وعاد من عاداہ. آپ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس کا علی مولا ہے اس کا میں مولا ہوں. کسی سنی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم علی سے محبت نہیں کرتے. حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ہمارا ایمان ہے. جو حضرت علی المرتضیٰ سے محبت نہیں کرتا وہ کسی صحابہ اور اہل بیت سے محبت نہیں کرتا. ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں. سب سے. لیکن یار لوگوں نے مسلمانوں میں فساد پھیلانے کے لیے کہا کہ جی مولا کا معنی ہے خلیفہ بلا فصل. یہاں خلافت کا اعلان تھا. تو ذرا میری بات پر بھی غور کریں. تو پھر من کن تو مولا پہلے حضور نے اپنے لیے کہا تو کیا معنی کرو گے کہ جس کا میں خلیفہ بلا فصل ہوں اس کا علی خلیفہ بلا فصل ہے. تو پھر پہلے نبی کو خلیفہ بلا فصل مان رہے ہو. کیسی بات کرتے ہو جاہلوں والی. اس کا معنی ہے دوست. آپ نے فرمایا جس کو میں پیارا لگتا ہوں جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ حضرت علی سے پیار کرے گا. جو حضرت علی سے پیار نہیں کرتا وہ نبی سے پیار نہیں کرتا. کسی مسلمان کو کسی سنی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات کا. ایک بات. دوسری بات, چلو بات آ گئی ہے تو آپ کو سمجھا دوں. آپ میری طرف دیکھیں کیونکہ یہ میں نے مراقبہ تو کرانا نہیں ہے. میں نے تو سمجھانا ہے بھائی. ذہن بنانا ہے. آپ یہ بتائیے کہ زیادہ لوگ عرفات میں تھے جب 9 ذوالحجہ حج کرتے.
یا زیادہ لوگ 18 ذوالحجہ کو غدیر قوم پر تھے. وہاں سے لوگ فارغ ہو کر گھروں کو چلے گئے. بھائی اگر حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کا اعلان کرنا تھا تو پھر مرکز تو میدان عرفات تھا، جہاں ساری دنیا سے مسلمان جمع ہوئے تھے. غدیر قوم تو نہیں تھا بھائی، وہ مرکز تھا، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے. یہاں لوگ کم ہو گئے تھے تو پتہ چلا کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے. اگر حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کا مسئلہ اصول دین میں سے ہوتا تو میرے نبی میدان عرفات میں اعلان کرتے. یہ نظام کے لیے ہے، اس لیے آپ نے اعلان کیا، اور اس اعلان پر کوئی مسلمان ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ تو پھر 300 اور بعض نے لکھا ہے کہ 500 بعد بغداد میں کسی نے یوم غدیر منانے کا جناب اعلان کیا اور شرارتیں شروع ہوئی. اس لیے کچھ باتیں آپ سے درخواست ہے کہ آپ سمجھیں، نہیں سمجھ میں آتی تو بعد میں پوچھیں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ پتہ ہو. وقت ختم ہو رہا ہے، بس آج کا درس یہی ہے. سوالات کی بچھاڑ ہے، میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. میں نے 2 سوالوں کے جواب دے دیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو سوال تھا اور غدیر قوم. اور آج کا یہ اسپیشل پروگرام جو ہے، میں نے اپنے والد صاحب کے روح کے ایصال ثواب کے لیے مختصر پروگرام رکھا ہے. درس قرآن انہیں کی ایصال ثواب کے لیے رکھا ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم ان میں سے تھے، بلکہ ہو گئے تھے مظاہرے ہونے کی وجہ سے. وقت نہیں ہے. بہت سے شیعوں کے ساتھ میں نے اپنے دور میں ماتم کیا، اور ابھی تک ان کے بڑوں میں سے کچھ زندہ ہیں. وہ علاقہ بھی اب تک موجود ہے. مجلسیں تو میں نے خوب سنی، اور رات کو یہ بیڑے، ناظم شاہ تو اب مر گیا، 8 کی رات کا جو بیڑا ہے یہ ہم اٹھاتے تھے، ساری رات مجلسے سنتے تھے. بعد میں وہ لوگ اس وقت یہ دیسی چینی تو نہ کہ دیسی کھانڈ کہلاتی تھی، ان کی پوڑیاں بھی ہمیں ملتی تھی، انعامات بھی ملتے تھے. لیکن اس دور میں مولانا قائم الدین عباسی، سید نور الحسن شاہ بخاری، مولانا عبدالستار پونسوی، علامہ دوست محمد قریشی اور بڑے بڑے بزرگ تھے جو تقریریں کرتے تھے. ان کی تقریروں سے ہمارے کچھ دادا متاثر ہوئے، کچھ ابا متاثر ہوئے. ہم تھے تو سنی، مگر شیعوں میں رہ رہ کر صرف نام کے سنی تھے، کام ہمارے ویسے ہی تھے. اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے پھر مجھے سکول میں ڈال دیا. پھر دادا ہمارے ماہر رحیم بخش سپرا تھے، پھر ان کے ابو تھے مار شادہ سپرا. ہم کہاں سے آئے تھے اور کس کس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، یہ بھی لمبی داستان ہے. لیکن سر فہرست یہی ہے کہ ہمیں لوٹنے والے پیر ہی تھے، ہمیں لوٹنے والے پیر ہی تھے. کیسے کہا ہے علامہ اقبال نے، ہمیں تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا ہے بجلی کے چراغوں سے روشن. تو یہ بہرحال چلتا رہا سلسلہ. تو ان کی وجہ سے میں، آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے مظفر آباد پل کی مسجد کی بنیاد رکھی. ہم اس وقت تیسری چوتھی میں پڑھتے تھے تو ہم فصلوں میں مٹی اٹھا کے اوپر مٹی ہم ڈالنے والوں میں تھے. پہلے جو مولانا آئے تھے وہ مولانا یوسف رحمانی صاحب تھے لودھرا کے، انہوں نے ترغیب دی. پھر یہاں سے میں چلا گیا لودھرا، تو لودھرا میں پہلی رات ہی جناب میں رہا تو مجھے نہیں پتہ تھا اس کمرے میں جنات ہیں، انہوں نے بھی نہیں بتایا. تو رات دن تنگ کرتے رہے، ہم جنوں سے لڑتے رہے، لیکن ہم باز نہیں آئے. تو یہ جن کیا کر سکتے ہیں، ہم تو اصلی جنوں سے لڑتے رہے. بہرحال چلتا رہا سلسلہ. لوگوں نے روکا، پھر ہم خیر المدارس آ گئے. مت پڑھاؤ، کیا کرے گا یہ پڑھ کے.
बाकी काम काज थोड़े हैं, और तुम खामखा इसको पढ़ा रहे हो, ये है वो है। लेकिन मैं लगा रहा जैसे कैसे बहरहाल। फिर हम कासिमुल उलूम पहुँच गए, फिर इधर उधर पहुँच गए, हम पढ़ते रहे। और वालिद साहब ने हमारे साथ तामुल किया। अगर माँ जुदा न करती हमें, बाप हमें न भेजता, तो हम न पढ़ सकते, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पढ़ा है। और यहाँ भी उस वक़्त जब मैं पढ़ता था तो कबीर वाला के कब्रिस्तान से 3 दिन धुआं निकलता रहा जी उस वक़्त। ये आज भी मुझे कब्रें भी याद हैं, कब्रिस्तान है अपनी मौजूदा, जहाँ नहर है, नहर से इस तरफ जो है कब्रिस्तान है। फिर बस अल्लाह से माफ़ी मांगी गई, तो फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। लेकिन वो जिनकी कब्रों से धुआं निकले वो तबर्राई थी, सबाई थी, ज़हन में रहे। पढ़ते पढ़ाते हम दिल उदास हो गया। मैंने कहा बहुत हो गए, मौलवी हजरात किसी को लिफ्ट नहीं कराते, मैंने कारोबार शुरू कर, दुकान शुरू कर। बाप ने कहा कि फिर ये कारोबार ही करना था तो फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत, आगे बढ़ो, पढ़ाओ। मैंने हिम्मत की, अल्लाह ने अपना फजल व करम किया। आप यकीन मानिए, जो वास्ता रखते हैं, अगर एक स्कूल में सिर्फ 1000 तलबा, लेकिन बड़े स्कूलों में तो आपको पता तादाद ज़्यादा होगी, तो 35 साल तो मैंने स्कूलों में पढ़ाया, तो 35,000 शागिर्द तो मेरे लिए। लोग कहते हैं मेरे शागिर्द हैं, इधर लेने लगे हुए हैं शागिर्दों की, हमें पता ही नहीं होता। सिर्फ दाढ़ियों वाले मेरे शागिर्द नहीं हैं, क्लीन शेव भी हैं, बड़े बड़े जज ऑफिसर भी मेरे शागिर्द हैं। अल्लाह का फजल है। फ़र्क ये है, हम ज़रा गुरूर नहीं करते, तकब्बुर नहीं करते, हम टांगे ऊपर नीचे नहीं करते। जो मुझे झुक के मिले मैं उसको भी रोक देता हूँ। तुम बात करते हो, जब मैंने खादिम रखा था तो मुझे लोग ताना देते थे, खादिम का माना नौकर है। अब मुझे तो उस वक़्त ज़हन में भी नहीं था कि अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है कि मैं साहबा की नौकरी करूँगा। आज मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि जो मैंने लफ्ज़ लिखा था खादिम, आज मैं खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे सहाबा किराम अहले बैत इज़ाम की नौकरी और खिदमत की चुना। एक बात। दूसरी बात है, तुम रोते फिरते हो मखदूम